نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق اللہ العظیم۔ ہم نے کل دیکھا کہ اللہ رب العزت تاریخ سے کچھ مثالیں بیان فرما کر انسانوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نافرمان لوگوں کا انجام کیا ہوا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ کل ہم نے قوم عاد کی بات دیکھی، آج قوم سمود کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ قوم عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا اور قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ قوم عاد جو ہے قوم سمود کے بعد آتی ہے، کتنا عرصہ بعد ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور قوم سمود کے آثار آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ اگر مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں ان کے آثار، ان کے محلات، ان کی باقیات آج بھی موجود ہیں، اور انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر کس طرح انہوں نے مکانات بنائے تھے جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں جب اس بستی پر گزر ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہاں سے تیزی سے چلو کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کی بستی ہے، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے وہ کنواں بھی دکھایا صحابہ کو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بہرحال اس علاقے کا نام، پرانا نام ہجر ہے، ہجر، لیکن آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف انہی کے ایک بھائی صالح کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو صالح علیہ السلام نے بھی باقی سارے انبیاء کی طرح یہی فرمایا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہی ہے، توحید۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی کی دعوت دی، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر نبی کی تعلیم کے اندر موجود رہیں۔ فرمایا کہ ما لکم من الہ غیرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، فرمایا کہ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ چکی ہے۔ کون سی نشانی؟ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیا، تمہارے لیے ایک نشانی۔ اب یہ اونٹنی کا نشان صالح علیہ السلام کی قوم نے خود مانگا تھا۔ جب قوم خود معجزہ طلب کرے اور اللہ اس معجزے کو دکھا دے نبی کے ذریعے سے اور پھر ایمان نہ لائے تو پھر تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ تو قوم نے خود یہ معجزہ مانگا کہ ایک ایسی اونٹنی پیدا کی جائے جو یعنی عجیب ہو مخلوق کے اندر۔ روایت کے اندر آتا ہے، اگرچہ کسی صحیح روایت میں تو یہ منقول نہیں لگتا ہے، اسرائیلی روایات ہیں کہ قوم نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ یہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر اس کا بیان نہیں ہے، قرآن میں اندر بھی اس کا بیان نہیں ہے۔ بہرحال اس میں آتا ہے کہ اس پہاڑ سے وہ اونٹنی پیدا ہو گئی، اور یہ بھی کہا کہ وہ اونٹنی بھی ہو اور 10 مہینے کی پریگننٹ بھی ہو اور آ کر وہ بچہ بھی پیدا کرے، تو ایسے ہوا، اونٹنی بھی آئی۔ لیکن قرآن کے اندر جو بیان آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی مقرر کر دی، انہی میں سے، اسی قوم میں سے، کہا کہ اب یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے
اب اس کو نہ چھیڑنا، اس کو تنگ نہ کرنا، یہ جہاں چاہے کھائے جہاں چاہے پیے، اس کو آزاد پھرنے دو، اس کو تنگ کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اب تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، یہ آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، فذروھا، پس اب اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین پہ کھاتی پھرے چرتی پھرے، اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنی، ولا تمسوھا بسوء، اور اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، یعنی کوئی نقصان نہیں اس کو پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تمہیں اللہ کا بڑا دردناک عذاب ہے وہ آ پکڑے گا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں 9 مقامات پر اس کا بیان آتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اس قوم کے اندر، اس قوم سمود کے پاس ایک کنواں تھا، پینے کا پانی وہیں سے لیتے تھے، تو اونٹنی کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ سارے کے سارے کنویں کے پانی کو خالی کر دیتی تھی، یعنی جب پیتی تو پورا کنویں کا پانی پی لیتی اور کنواں خالی ہو جاتا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم باقی سارے قوم کے لوگ پانی پیو گے۔ تو اس بات سے وہ تنگ پڑ گئے کہ جناب ایک دن ہمیں چھٹی کرنی پڑتی ہے، آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اس اونٹنی کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے۔ صالح علیہ السلام نے بار بار ان کو منع فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، لیکن بہرحال ڈھیٹ قوم تھی، نہیں مانی، بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور پھر اللہ کا عذاب جو ان پر آ کے رہا۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، فرمایا اللہ نے کہا کہ اس بات کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کے اندر بادشاہ بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ایسا ٹھکانہ عطا فرمایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اپنی زمین کے میدانوں میں تم نے بڑے بڑے محلات بنائے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنائے، پہاڑوں کو تراش کر مکان، یعنی آج بھی وہ بڑے مکانات موجود ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں وہ سارے آثار آپ کو مل جائیں گے، انسان حیران ہوتا ہے یعنی کس کاریگری سے، کیسی انجینئرنگ سے پورا کا پورا پہاڑ تراش کے اندر پورے مکانات بنے ہوئے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے نہ پھرو، اللہ کی بات کو مان لو۔ قال الملأ الذین استکبروا، تو اس قوم کے جو بڑے متکبر جو سردار تھے اس قوم کے، من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم، انہوں نے اس قوم کے غریبوں سے، مسکینوں سے کہا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اتعلمون ان صالح مرسل من ربہم، کیا تم جانتے ہو کہ صالح جو اللہ کی طرف سے رسول ہے، یعنی طنز سے ان سے پوچھتے، یہ طنز ہے، طنز سے ان سے پوچھتے، وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن جانتے ہو، واقعی تم جانتے ہو یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، طنزن کہتے تھے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے جو ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، انا بما ارسل به مؤمنون، کہ بھئی ہم تو جو اس پہ نازل کیا گیا ہم تو اس پر ایمان لانے والے، ہم تو مانتے ہیں جو بھی صالح علیہ السلام پہ نازل کیا گیا ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہنے لگے، انا بالذی آمنتم به کافرون، تم جس چیز پر ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ عقل پر پردے ڈال دے تو ساری نشانیوں کے باوجود وہ پھر قوم ڈھیٹ بن جاتی ہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسی میں وہ پھر مر گئی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور قوم عاد کی طرح انہوں نے بھی کہا، اے صالح اچھا لے آؤ اس عذاب کو لے آؤ اگر تم سچے رسولوں میں سے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو عذاب پہ آیا۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، قرآن مجید میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو علامتیں بھی بتائیں کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اتنی بڑی علامتوں کے باوجود اس قوم کو عقل یہ معافی نہیں مانتی، یعنی پورے انبیاء کی قوموں میں سے صرف قوم یونس ایک ایسی قوم ہے جن کو اللہ نے توفیق دی، استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی آخری موقع پر بھی جب عذاب آ چکا تھا ان پر بھی، بادل آ گئے تھے، عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو گئی تھی، وہ قوم پوری کی پوری سجدے کے اندر گر گئی، استغفار کرنے لگی، اللہ نے آیا ہوا عذاب واپس بلا لی۔ قوم کے لیے 2 امانیں ہوتی ہیں،
ایک اللہ کا نبی قوم کے لیے پروٹیکشن ہوتا ہے، امان ہوتا ہے، اور ایک استغفار امان ہوتی ہے۔ نبی کی عدم موجودگی میں استغفار جو ہے اللہ کے امان کا ذریعہ ہے، اور نبی کی موجودگی میں نبی خود اللہ کے امان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ ساری باتیں ختم ہو گئی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ بیان کیے گئے ہیں اس قوم پر، یعنی سورہ حاقہ میں طاغیہ کا لفظ آیا ہے، کہیں السیہ کا لفظ آیا ہے، تو اس میں ساری چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، یعنی چیخ بھی آئی ہو، آواز بھی آئی ہو، زلزلہ بھی آیا ہو، زمین ہلی بھی ہو، ساری چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو لوگ تو محلات کے اندر تھے، پہاڑوں کے اندر تھے، ان کو آواز کے عذاب نے ہلاک کر ڈالا، اور جو باہر تھے ان کو ہوا کے عذاب نے عذاب کر ڈالا، یعنی جو جہاں تھا اللہ نے اس پر عذاب بھیجا، اور فرمایا کہ ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے محلوں کے اندر اوندھے مردہ پڑے رہ گئے، سارے کے سارے وہیں پہ مردہ پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر کے کہا، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آپ نے عذاب سے پہلے کہا، اور کچھ نے کہا کہ بعد میں افسوس کے ساتھ ان لاشوں پر کہا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کہا تھا، جب میدان بدر میں 70 کافروں کے جسم جو ہے کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، تو حضور نے ان کو کہا کہ دیکھا اب تم نے اللہ کا عذاب پا لیا نا، میں تمہیں پہلے کہہ رہا تھا، اب تمہیں آگ کا عذاب آ پکڑا، اب تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا، میں تمہیں پہلے کہہ رہا تھا۔ اس طرح بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ صالح علیہ السلام نے بھی قوم میں عذاب آنے کے بعد ان کو کہا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور تمہاری پوری خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ایسی قوم ہو جو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اب میں چلتا ہوں۔ اللہ نے حود صالح علیہ السلام کو بھی اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو بہرحال اس سے بچا لیا، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں چلے گئے، اور یہ پوری کی پوری قوم جو ہے یہ غرق ہو گئی، اور ان کی آبادیوں کو بھی اللہ نے عبرت کے لیے آج تک بچا رکھا ہے، اور قوم جو بھی چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اب تو سعودی عرب اگر آپ عمرے پہ جائیں تو آپ کو پورا سعودی عرب پھرنے کی اجازت ہے، وزٹ کرنے کی پہلے اجازت نہیں ہوتی تھی، اب آپ تبوک کی طرف سفر کر سکتے ہیں، وہ آثار دیکھ سکتے ہیں، مدینہ سے تبوک کے راستے میں یا تو یمن کی سرحد کے پاس۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔